السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے باضابطہ طور پر سیاسی سرگرمیاں اب شروع ہو چکی ہیں۔ امیدوار جو نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، نامینیشنز پیپرز کی جو ہے وہ جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں اٹیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کن حلقوں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اس کے ساتھ جو خواتین پہلی مرتبہ بڑے تعداد میں اور وہ بھی جنرل سیٹس پہ جیل میں قید ہیں اور وہاں سے انتخابات لڑنے کا جو فیصلہ کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ نواز شریف نے بھی اب ایک حلقے سے جو ہے انتخابات کا جو فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے فی الحال ایک ہی حلقے سے لڑنے کی اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی تھیں، ان تمام چیزوں پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کرنے سے پہلے میری وہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ناظرین سے جو میرے اس ویلا کو ابھی جوائن کر رہے ہیں، تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹس ضرور جو نا بھیجا کریں۔ ناظرین، 8 فروری اگلے سال فروری کو جو 2024 کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے بعد اس وقت ملک بھر میں نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنی نامینیشن پیپرز داخل کرانا شروع کر دیے ہیں۔ پرسوں جمعے کو جو ہے اس کی 22 تاریخ کی آخری ڈیڈ لائن ہے، لیکن ساتھ میں ایم کیو ایم جے یو آئی فضل الرحمان گروپ نے جو ہے نامینیشن پیپر داخل کرانے کے حوالے سے جو ڈیمانڈ کی الیکشن کمیشن سے کہ وہ اس میں توسیع کر دے۔ اب الیکشن کمیشن کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان نے 3 حلقوں سے میاں والی، اسلام آباد، لاہور سے جو حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ تو اب عمران خان 2018 میں جیت چکے تھے، ماں سوائے لاہور سے، اسلام آباد اور میاں والی سے جیت چکے تھے اس وقت۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس مرتبہ پی ٹی آئی چیئرمین کو ایک تو یہ ہے کہ کیا انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے گا، یہ کیونکہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں اور جس توشہ خانہ کیس میں اس کو سول عدالت سے جہاں سے سزا آئی تھی تو وہ کیس معطل ہو چکا ہے۔ اب کیا الیکشن کمیشن اس کو جو ہے انتخابات میں اہل قرار دیتی ہے نہیں دیتی ہے، کیونکہ آگے جا کے اس کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں ان میں کیا سزا انتخابات سے پہلے آئے گی یا نہیں آتی ہے، کیسز کا کیا بنتا ہے۔ ایک تو اس کی یہ قسمت کا فیصلہ بھی انہی دنوں میں انہی مہینوں میں ہونے کو جا رہا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ پرسوں 22 دسمبر کو جمعے کو سپریم کورٹ میں عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے جو ہے وہ بھی درخواست داخل ہے۔ اب سپریم کورٹ میں بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ وہاں پہ کیا اس کا فیصلہ آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے مانسہرہ سے بھی جو ہے اس نے انتخابات میں ابھی نواز شریف کا صرف ایک ہی حلقہ ہے، اب کہا تو جا رہا ہے کہ وہ 2 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح مریم نواز نے لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے دونوں جو ہے اسمبلیوں سے انتخابات لڑنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اعلان کیا ہے۔ ساتھ میں جو پی ٹی آئی کی خواتین جن کو 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار کیا گیا ہے، اس میں جو صنم جاوید ہے جو بہت بڑی پاپولر ایک خاتون ہے، اور اس نے کبھی ایسے خواتین جیسے ختیجہ شاہ ہے
جس کو حالانکہ اس کی امریکی نیشنلٹی بھی ہے، لیکن اس کو وہ خاتون ہے یاسمین راشد ہے. اس طرح بہت سی خواتین جو ہے وہ اس پہلی مرتبہ کے جو انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، تو وہ خواتین جو ہے جنرل سیٹوں پہ اور وہ بھی مردوں کے مقابلے میں حصہ لے رہی ہیں اور ان کے طرف سے نامینیشن پیپر لیے گئے. تو یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. ماضی میں اگر آپ انتخابات کو دیکھیں تو سیاسی جماعتوں میں ماں سوائے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، بیگم نصرت بھٹو، اسی طرح 2-3 اور خواتین ہیں، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، اس طرح تہمینہ دولتنا مسلم لیگ نون کی تھی، تو وہ جنرل سیٹوں پہ آتی تھی. لیکن اس مرتبہ تو بڑے تعداد میں خواتین وہ بھی پی ٹی آئی کی وہ بھی جیلوں میں جو قید ہیں وہاں سے لڑ رہی ہیں، اور ان لوگوں نے نامینیشن پیپر ان کے جو فیملی کے جو بڑے ہیں، چاہے ان کے والد ہوں یا ان کے شوہر ہو، جو بیٹے ہوں، ان لوگوں نے جو ہے نا وصول کر لیے ہیں، اور کل پرسوں کہا جا رہا ہے کہ وہ جمع کریں گے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ لاڑکانہ تو خیر ظاہر ہے اس کا وہاں سے پہلے بھی وہ لڑ چکے ہیں 2018 میں، اور لاڑکانہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ سیٹیں ہیں، تو وہ تو وہاں سے لڑیں گے. لیکن کیا اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اتنی بڑی رسک اٹھا سکتے ہیں کہ ایک سیٹ سے، کیونکہ 2018 میں بلاول بھٹو لیاری کراچی سے جب انتخابات ہار چکے ہیں، تو اب لگ نہیں رہا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری لیاری سے انتخابات لڑیں گے. لیکن پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹھٹا سے جو ہے انتخابات لڑے، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی وہ چیز واضح نہیں. دوسری ناظرین جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے، میں ابھی یہاں پہ نام ڈسکلوز نہیں کرتا ہوں، لیکن سندھ میں جو کہا جاتا ہے کہ اہم بیوروکریسی کے جو چاہے سیکٹریز کے لیول پہ وہ لوگ ہیں بیوروکریٹ یا کسی اور عہدوں پر ہیں، تو ان لوگوں نے ایڈوانس میں پہلے سے بعض اہم جو کینڈیڈیٹ بھی ہیں انتخابات میں ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں اور ماضی میں وہ اہم عہدوں پہ رہ چکے ہیں، چاہے وزراء کا عہدہ ہو یا کوئی اور بڑا عہدہ، تو ان پر ابھی سے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی، ان کے اوپر وہ لگا رہے ہیں، اپنے پیسے لگا رہے ہیں. ان کو مستقبل میں ان بیوروکریٹس کو پتا ہے کہ وہ جو انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں، تو منتخب ہونے کے بعد وہ پھر دوبارہ نہ صرف منتخب ہو کے آئیں گے بلکہ وہ اہم عہدوں پہ فائز بھی ہو سکتے ہیں. اب وہ کون ہے، میں اگلے کسی اور اس میں ویڈیو میں آپ لوگوں کو نام اور جو بیوروکریٹس ان کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ سب تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ، کیونکہ اب سیاسی ماحول چل رہا ہے تو سیاسی چیزیں زیادہ ہیں، تو کل انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کروں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.